اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قال فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قیل لهم فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وَنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا کی بحث بنا ہوا ہے۔ دیکھیے، مرزا محمد علی انجینئر کے قتل کا فتویٰ صادر کیا گیا، اور یہ قتل کا فتویٰ صادر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جہاں بھی سوال کے جواب میں قتل کا فتویٰ صادر ہو یا گولی آ کے لگے تو سمجھ جائیں کہ وہاں دلیل کا جواب دلیل نہیں ہے بلکہ گولی ہے یا قتل کا فتویٰ ہے۔ اگر آپ اتنے ہی فن خوان ہیں، اگر آپ اتنے ہی بڑے عالم ہیں تو پھر ان کے سوالوں کے جوابات دے دیں۔ قتل کا فتویٰ کس طرح صادر کر سکتے ہیں آپ؟ اور کون سے اسلام نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ کبھی آپ تحفظ ناموس رسالت کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی آپ تحفظ اہل بیت علیہم السلام کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی آپ تحفظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے نام سے آپ یہ نعرے لگاتے ہیں۔ آپ اپنا تحفظ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو آپ کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اہل بیت کو آپ کے تحفظ کی ضرورت ہے، اور نہ ہی رسالت مقام رسالت کو آپ کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑے توہین رسالت کرنے والے آپ لوگ ہیں، کیونکہ آپ رسول کے اقدام کے مخالف جا رہے ہیں۔ کسی کے بھی قتل کا فتویٰ صادر کرنا، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ کے، اور دوسری بات انہوں نے ایک بات کی ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ کیا نہیں ہے؟ علی افضل ہیں، صحابہ کرام سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے، جوانہ میں جنت کے سردار کون ہیں؟ علی کے بیٹے ہیں جوانہ جنت کے سردار۔ تو جنت میں کیا نبی نہیں ہوں گے؟ جنت میں کیا صحابہ کرام نہیں ہوں گے؟ تو جب صحابہ کرام جنت میں ہوں گے تو ان کے سردار بھی حسنین کریمین ہوں گے، علی کے بیٹے ہوں گے۔ تو آپ تو خود صحابہ کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جا بیٹا، یہ لکھوا کے لا، یہ بات لکھوا کے لا کہ اگر علی اور آل علی ہمیں غلام ہی لکھ کر دے دیں کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ آپ تو خود ان کی باتوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ آپ کون سے صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں؟ یہ ڈھونگ یہ ڈرامہ بند کریں، اور آپ انشاءاللہ تعالی یہ ملت، یہ قوم اب آپ کی جھانسوں میں نہیں آئے گی، یہ جاگ چکی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، آج جس آیت کو میں نے موضوع گفتگو قرار دیا ہے، سورہ یاسین کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ کیوں نہ کرنا؟ انہ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، عبادت فقط میری ہوگی کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اللہ نے کیا فرمایا کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ دیکھیے سامعین محترم، اب ان آیات سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پروردگار عالم کا یہی حکم ہے، تمہارے رب کا یہی حکم ہے کہ عبادت فقط اسی کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ تو میرے معزز سامعین، 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جن کا لب لباب یہ ہے کہ عبادت فقط اللہ کی ہے، اگر کسی اور کی عبادت کریں گے تو وہ شرک ہے، وہ
شرک ہے۔ تو میرے معزز سامعین، عبادت فقط اللہ کی، لیکن اب میں کیا کروں؟ سرور کائنات نے فرمایا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ابھی یہی نہیں رکے، بلکہ فرمایا الناظر وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یا علی یا علی یا علی، پھر بھی نہیں رکے، فرمایا حب علی کی عبادت، علی کی محبت بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، حدیث کی کتابوں میں جائیں اور جا کر حدیثوں کی ترتیب دیکھیں، خدا کی قسم آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ کیا لکھا؟ فرمایا علی کے چہرے کی پہلی ترتیب کیا ہے؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا علی کی محبت عبادت ہے۔ تو خدا کی قسم آل محمد کے ماننے والوں کے لیے ان تینوں حدیثوں میں پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ ان تینوں حدیثوں میں۔ کیا فرمایا؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یعنی جب تک علی تم میں موجود ہے علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کرتے رہو۔ جب علی اس دنیا سے چلا جائے تو علی کا ذکر کر کے عبادت کرتے رہو۔ اگر کسی ظالم بادشاہ کی حکومت آ جائے، کوئی آمر آ جائے اور علی کا ذکر کرنا ممکن نہ ہو تو علی کی محبت دل میں رکھ کر عبادت کرتے رہو۔ یہ ہے میرے معزز سامعین، علی کا ذکر عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، اور علی کی محبت عبادت ہے۔ میرے معزز سامعین دیکھیے، لغت کی بہت بڑی کتاب ہے کتاب نہایہ، علی کی فضیلتوں کو کم کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، دربار خریدے گئے، مورخ خریدے گئے، قلم خریدے گئے، لیکن علی کی فضیلتیں ہیں ہی ایسی کہ جتنا دبانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی علی کی فضیلتیں سر اٹھاتی چلی گئی۔ تو میرے معزز سامعین، کتاب کا نام ہے کتاب نہایہ، لغت کی کتاب ہے اور اس کے مصنف ہیں علامہ ابن اسیر جزری۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ ان الفاظ کا مجموعہ، یہ کتاب ان الفاظ کا مجموعہ ہے جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، یعنی استعمال ہوئے ہیں۔ مطلب الف سے کون سے الفاظ ہیں، با سے کون سے الفاظ ہیں، تا سے کون سے الفاظ ہیں، اور نون سے کون سے الفاظ ہیں۔ تو نون کا چیپٹر لازمی دیکھیے گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ نون کے چیپٹر میں جا کے دیکھیے گا، انہوں نے اس کی ضمن میں لکھا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ کیجیے گا میری بات پر، یہ نہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ دیکھیے کیسے لوگ تھے، کیسے علماء اسلام تھے، کیسی اسلام کی خدمت کر گئے ہیں کہ سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، مگر وہ کہتے نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے حتی اذا خرجوا بمنزلہ، کہ جیسے ہی علی اپنے گھر سے نکلتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، دائیں جانب بائیں جانب جب علی نکلتے تھے تو علی کے چہرے کو دیکھ کر کسی کے بھی منہ سے بے ساختہ نکل جاتا تھا، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ، یہ کتنا کریم جوان ہے۔ توجہ کیجیے گا میری بات پر، وہ اس کی یہ دلیل دے رہے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت کے معنی کیا ہے، کہ علی کتنا بڑا کریم جوان ہے۔ اس کے بعد کسی دوسرے کی نظر پڑی تو اس نے کیا کہا، لا الہ الا اللہ ما ھذا اشجع، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ، یہ کتنا بہادر جوان ہے۔ یعنی یہ وہ دلیل دے رہے ہیں، علامہ ابن اسیر جزری کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کسی تیسرے کی نظر پڑی تو اس نے کیا کہا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، لا الہ الا اللہ ما عالم ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ، یہ کتنا بڑا عالم جوان ہے۔ اسی طرح کسی چوتھے کی نظر پڑی تو اس نے کیا کہا، لا الہ الا اللہ ما اسقى ھذا الفتح، کہ لا الہ الا اللہ، دیکھو کتنا بڑا سخی جوان ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اب علامہ ابن اسیر جزری کہتے ہیں، اب انہوں نے کیا کہا علی کے بارے میں، کہ علی کو دیکھ کر لوگوں کے منہ سے کیا نکلتا تھا، کہ علی سخی جوان بھی ہے، علی عالم جوان بھی ہے، علی شجاع جوان بھی ہے، علی کریم جوان بھی ہے۔ اب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، علامہ ابن اسیر جزری کے الفاظ ہیں۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر لوگوں کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے تھے۔ تو خدا کی قسم، اس سے بڑا معجزہ علی کی ذات کا ہو ہی کیا سکتا ہے، اس سے بڑا معجزہ علی کی ذات کا ہو ہی کیا سکتا ہے کہ علامہ ابن اسیر جزری علی کی ایک فضیلت کو چھپانے کے لیے، علامہ ابن اسیر جزری نے کوشش کی کہ میں علی کی ایک فضیلت کو چھپا سکوں، لیکن اسی قلم سے، اسی ہاتھ سے علی کی 4 فضیلتیں اور لکھ کر گئے ہیں۔ یہ ہے علی کی ذات کا معجزہ، یہ علی ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، علی کی فضیلتوں کو گھٹانے کی بڑی کوشش کی گئی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دربار خریدے گئے ہیں، محدث خریدے گئے،
تو میرے معزز سامعین دیکھیے، تو علامہ ابن اسیر جزری کہتے ہیں کہ اس روایت سے مراد یہ ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ علی کو دیکھ کر جن لوگوں کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلتا تھا، دلیل سنیں کہ لا الہ الا اللہ نکلتا تھا، کیونکہ لا الہ الا اللہ ذکر عبادت ہے، تو اس وجہ سے سرور کائنات نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ عجیب منطق ہے، عجیب دلیل ہے، لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، توجہ کیجئے گا، خدا کی قسم میری اس بات کو توجہ سے سنیے گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری ملت اسلامیہ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء کون سا منشور لے کر آئے، کون سا پیغام لے کر آئے؟ 1,24,000 نبی ایک ہی منشور لے کر آئے، ایک ہی پیغام لے کر آئے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ افلحوا، اے لوگو، اے اللہ کے بندو، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ توجہ کیجئے گا، میں اس سے بڑا جملہ شاید نہ کہہ سکوں۔ دیکھیے کیا پیغام تھا 1,24,000 انبیاء کا کہ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء جو کام اپنی زبان سے کرتے تھے وہی کام علی اپنے چہرے سے لیا کرتے تھے۔ میرے معزز سامعین دیکھیے، علی کی فضیلتیں کم نہیں ہیں، علی کے فضائل کم نہیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ 3 دن جو میرے مولا علی علیہ السلام کے ہیں، ان دنوں میں میں کوشش کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو میرے معزز سامعین، میری آپ لوگوں سے یہ التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ والسلام۔